السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شدت پسندی، دہشت گردی، مذہبی شدت پسندی، رویوں میں جو شدت پسندی ہے اس حوالے سے، اور ہمارے معاشرے میں جتنی بھی اس سے جڑی چیزیں ہیں، کس حد تک اس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے، کیوں کوئی شخص راغب ہو جاتا ہے، اسلام ہمیں مختلف معاملات میں کیا حکم ملتا ہے اسلام تعلیمات اسلامیہ سے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، اس موضوع پر گفتگو رہے گی آج کہ کیوں لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں یا پتھر دل ہو گئے ہیں، یا کیوں کسی کے بارے میں ہر وقت جج بنے رہتے ہیں اور اپنے لیے ہر وقت وکیل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مفتی اسعد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی عبدالرحمان عابد صاحب لائن، اچھا جی، مفتی عبدالرحمان عابد صاحب السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ عبدالودود صاحب بھی ہمارے ساتھ، السلام علیکم حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب بھی تشریف فرما، السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم رسول النبی کریم وعلی ذالک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ حافظ عبدالوحید صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔
کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جزاک اللہ جناب حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب، شدت پسندی آج ہر طرف ہے، پاکستان کو تو اس کا بہت تکلیف رہی ہے اس خاص معاملے میں۔ اگر ہم اس کو دہشت گردی کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ لگ بھگ پاکستان میں 70,000 سے زائد افراد نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے، اس میں افواج پاکستان کے فوجی افسران، جوان، پولیس، رینجرز، نہتے شہری سب لوگ شامل ہیں۔ کھربوں ڈالر کا پاکستان کو معیشت کو نقصان ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسلام اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ دین وسط ہے، اعتدال، رواداری، میانہ روی، آسان سادہ دین بنا کر اللہ رب العالمین نے اسے اتارا ہے۔ نہ اس میں سختی کی گنجائش ہے اور نہ حد سے زیادہ نرم ہونے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے جو افراط و تفرید کے بالکل درمیان میں ہے۔ اس افراط و تفرید کے اندر انتہا پسندی، شدت، دہشت گردی اور سختی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، اس کے اور بھی بے شمار اسباب ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب اسلام سے دوری ہے، اسلام کو نہ سمجھنا ہے، اسلام کا مطالعہ نہ کرنا ہے۔ تو جتنا زیادہ معاشرے کے لوگ اسلام کی طرف پلٹتے آئیں گے، اتنی زیادہ ان کے اندر سے شدت پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی اور یہ ساری سختی کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک اس کا بہت بڑا سبب ہمارے ملک کے اندر وہ دنیا کی عالمی استحصالی قوتیں ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کے اندر سے، مسلمانوں سے کچھ افراد کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ مختلف ان کے جو ہے نا ان کو ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف ان کے جو ہے نا وہ راستے ہیں جن پر وہ لوگوں کو تیار کر کے اپنے دام میں پھانس لیتے ہیں۔ تو وہ بھی یعنی کہ آپ کے خیال میں ایک سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر دین سے دوری ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ اس کو ملکی سطح پر چلے جاتے ہیں تو اس کے اور بھی عالمی استحصالی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے نا دنیا میں اللہ کی زمین پر،
جتنے بھی چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے مجوسی ہیں، چاہے کمیونسٹ ہیں، چاہے بدھ مت ہیں، چاہے ہندو ہیں، سب کے سب اس ملک کو دنیا کے نقشے پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ملک اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ چیز ان کو دنیا میں وارا نہیں کھاتی۔ اللہ کی زمین پر دو ہی خطے ہیں جو اس نظریے پر دنیا میں وجود کے اندر آئے، ایک مدینہ طیبہ کی بستی ہے اور دوسرا یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا ہے، اس لیے ان کو یہ برداشت نہیں ہے، وہ ہر صورت اس کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھائے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر شدت پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ انتہا پسندی کے راستوں کو وہ ہر وقت کھلا رکھ کے ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اس ذریعے چاہتے ہیں وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر راستے اختیار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی عبد الرحمن صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں اسلام سے دوری، دین سے دوری یا دین کا مطالعہ نہ ہونا ایک وجہ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مذہبی قیادت بھی اس معاملے میں ایک ہے، وہاں پر بھی خاصا تفریق نظر آتی ہے مختلف معاملات پر؟ بسم اللہ وہ تو الرحمن دین سے قریب تر ہیں مذہبی قیادت، سب ان کا تو مطالعہ کم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر حد سے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہی بات کہو جو حق ہے۔ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اور یقینی طور پر یہ افراط و تفریط سے پاک دین ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ دین کا صحیح معنوں میں مطالعہ نہ ہونا، یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ دین اسلام بہت زیادہ محبت والا دین ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو درمیان میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تو وہ بھی ہمیں نرمی کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر شدت اس وقت اختیار کرنا لازم ہے کہ جب تمہارے مد مقابل کوئی ایسی قوت ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ آور ہے اور اس کا تعلق اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے ساتھ ہے، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، یہاں پر جو لفظ ہے نا ترہبون به، اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے کہ تم ہر لحاظ سے اپنے مد مقابل جو تمہارے قوت ہے نا، جس کو طاغوتی قوت کہا جاتا ہے، اس معاملے کے اندر تم نے شدت اختیار کرنی ہے۔ لیکن جب تمہارے آپس کے معاملات ہیں اس کے اندر تو محبت ہی محبت، نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے، اور دین کے اندر بھی غلو کرنے سے منع فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اور کما قال کہ دین کے اندر بھی غلو کرنے سے بچو۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ جب مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز ہی پڑھے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، جب قرآن کا وقت ہے قرآن پڑھے، حقوق العباد کے ادا کرنے کا وقت ہے تو اس وقت کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ علی حاصل قیاس ہر چیز کو جب یہ ایک مناسب طریقے کے مطابق وقت دے گا تو یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بھی ایک چیز کے اندر حد سے زیادہ نکل جائے، ہمارے ہاں مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ جہاد کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین جہاد کے اندر ہے، جو بندہ تبلیغ کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین تبلیغ کے اندر ہے، جو قرآن کا قاری ہے سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین قرآن کی قرات کے اندر سمٹ کر آ گیا، جو بندہ عالم دین ہے وہ سمجھتا ہے صرف واعظ و نصیحت کرنا یہی پورے کا پورا دین ہے۔ علی حاصل کیا حج کرنے والا سمجھتا ہے حج سے بڑھ کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، عمرہ کرنے والا۔ تو بھائی بات یہ ہے دین اسلام کسی ایک چیز کے اندر سمٹ کے نہیں آیا، بلکہ ہر چیز دین اسلام کے اندر ہے۔ جب حج کا وقت ہے تب حج کی ادائیگی، جب ضرورت ہے جہاد کی تب جہاد کو وقت دینا، علی حاصل قیاس نماز کے اوقات میں نماز پڑھنا، تلاوت کے اوقات میں تلاوت کرنا، یہ ہے دین کو مینج کر کے لے کے چلنا۔ تو جب دیکھیں نا یہود و نصارہ میں سے کیا ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل نکاح کو ترک کر دیا، فرمایا کہ دین کے اندر غلو سے بچو۔ یہ ہے انتہا پسندی، یہ ہے شدت پسندی۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ ایک بندہ بذات خود کسی چیز کے اوپر الا ماشاءاللہ عمل پیرا نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کو جبر کے ساتھ دین کے اندر اپنی بات کو منوانا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں لا اکراہ فی الدین
کا معنی یہ ہے کہ تم نے دین کا پیغام پہنچا دیا. دین کے اندر جبر نہیں ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے. تو اس آسانی کو جب ہم مینج کر کے لے کے چلیں گے صحیح معنوں میں تعلیمات اسلامیہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق, تو دین تو بالکل سادہ اور فطرت کے عین مطابق ہے. جہاں تک بات یہ ہوئی نا کہ 2 ہی ملک ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنا پر بنے, ایک ہے مدینہ طیبہ اور دوسرا ہے پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ اور پاکستان یہ دونوں کا معنی ہی ایک ہے. مدینہ طیبہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, پاکستان بھی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. عالمی اور طاغوتی قوتیں اس وقت عرب کے اندر اس حد تک مسلط ہو چکی ہیں کہ انہوں نے ان کو تو عیاشی کے اندر مبتلا کر دیا. وہ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت کیا ادھر سے امت مسلمہ کٹ رہی ہوتی ہے اور وہ جناب اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. جب ان کی نظر پڑتی ہے نا پاکستان کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ویسے تو فتح شاید نہ کر سکیں, لیکن اس تفرقہ بازی کے ذریعے, ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کے ذریعے اور جناب شدت پسندی اور انتہا پسندی کے ذریعے اپنے جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں نا ان کو استعمال کرتے ہوئے اس امت مسلمہ پاکستان کے وہ لوگ کہ جو بالکل عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حافظ صاحب یہ بات کہنا بہت آسان بھی ہوگا, بڑا مشکل بھی ہوگا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو واقعتاً دین اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہیں, لیکن ان کو نا مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو نا ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں, دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, تو اپنے مختلف طریقوں کے ذریعے وہ انتہا پسندی کے ذریعے ان کو نا آپس میں ان کی پارٹیشن کر کے وہ فتح حاصل کر رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے دین اسلام کی طرف لوٹنے کی. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ جو ابھی ذکر کیا ہے صاحب نے, تو کہ پاکستان تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہاں پر اگر ہم جو شدت پسندی والا معاملہ ہے, بہت ایسے افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں. مذہبی تقسیم کو ایک سائڈ پر بھی اگر رکھ دیا جائے, ایک طرف بھی کر دیا جائے, تو مذہب کے نام پر ہی لوگ ایک دوسرے کو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, گھروں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں, اور اس میں یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. حافظ صاحب, جہاں تک مذہبی لوگوں کا, مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا, دین سے تعلق رکھنے والوں کا تعلق ہے, کوئی شک نہیں ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اصل شدت پسندی ادھر سے ہی پیدا ہوتی ہے, اور اصل شدت پسندی وہ اس کے پیچھے مذہب ہے, جبکہ یہ سوچ ہی غلط ہے. جس طرح مذہبی لوگوں کے اندر شدت پسندی ہوگی وہ شاید 1% ہو, باقی جو شدت پسندی ہے نا وہ ہمارے سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے اندر بھی انتہا کی شدت پسندی ہے, اور وہ مذہبی لوگوں کے اندر شدت پسندی سے 1000 گنا زیادہ ہے, اور اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. شاید مذہبی لوگوں کے اندر اور مذہبی ذہن رکھنے والوں کے اندر شدت پسندی وہ جو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جتنی شدت پسندی ہمارے سیاسی گروہوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, اور یہ اقتدار کی رسا کشی کے اندر جو لوگ ہر وقت مبتلا ہیں. جتنی شدت پسندی, انتہا پسندی, جتنا ظلم اور جتنا نقصان ان کے ذریعے امت کو, ملک کو آج تک پہنچا ہے 76 سالوں کے اندر. مذہبی قیادت کیا کو کم کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ مذہب جو لوگ مذہب کی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری اور فریضہ نبھا رہے ہیں, وہ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی, مذہبی جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ دروس دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, ہمیشہ شدت پسندی کو کم کرنے اور ختم کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کچھ سیاسی گروہ ہیں, کچھ جو ہے نا وہ یہ حکومتی رسہ کشی والے لوگ ہیں, وہ ان مذہبی لوگوں کو بھی اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں اور ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ہو جاتے ہیں یہ مذہبی لوگ بھی بسا اوقات استعمال ہو جاتے ہیں. اور مصطفی آپ کو بھی لگتا ہے ایسے ہی کہ مذہبی قیادت جو ہے وہ بھی اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے, سیاسی شدت پسند ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہر دور کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض دفعہ, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, چند افراد ایسے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہر فیلڈ جو ہے نا اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی.
تو اگر آپ نے کسی بھی پیشے کو، پیشہ نہیں بلکہ کسی بھی طبقے کو اگر آپ نے اس کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے تو آپ اس کے اچھے پوائنٹ لے لیتے ہیں، اگر آپ نے اس کی مذمت کرنی ہے تو آپ اس کے ویک پوائنٹس لے لیتے ہیں. تو ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. مذہبی قیادت جو ہے نا اس کے اندر بھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون ہے ایسا. مذہبی قیادت کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں. جو لوگ اگر فرض کر لیں عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی ہیں، ان کے خیال میں اگر کوئی پتلون پہن کے پھر رہا ہے تو وہ بھی مذہب سے دور ہے. کسی نے اگر داڑھی مبارک نہیں ہے تو وہ بھی مذہب سے دور ہے، وہ اس کو بھی مطلب کھا جانے والی نظروں سے بسا اوقات دیکھتے ہیں. کسی نے امامہ شریف نہیں پہنا ہوا ہوگا کہ یہ کیتی جا رہی ہے. تو کوئی اگر حافظ صاحب یہ 1% ایسے لوگ ہوں گے مذہبی لوگوں میں، شاید 1% ہوں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنے بھی مذہبی مذہب سے واقعتاً تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حقیقی مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ تصور ہے ہی نہیں. وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوتاہی ہے، اللہ کے نبی سے محبت میں کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ اسے نہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، نہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کے اندر نہیں ہے. یہ اکثریت ایسی ہے، کوئی 1% ہوں گے مسلمانوں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر، جن کے اندر اس طرح کی شدت پسندی موجود ہوگی. اور ان کو بھی ختم کرنے کے لیے مذہب کے اکثر لوگ اللہ کے فضل سے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور وہ ہر طبقے کے اندر موجود ہے، ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس لیے 1% کو لے کر سارے لوگوں کے اوپر وہ حکم نہیں لگانا مناسب. جی دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا، اگر کسی نے مدرسے کے اندر علم حاصل کیا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کیا ہے، تو صحیح معنوں میں وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے برعکس عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خطا موجود ہو، چونکہ انسان سوائے انبیاء کے خطاؤں سے پاک تو نہیں ہے، تو کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. جو صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرتا ہے نا، اسے اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی بندے کے سر پہ امامہ شریف نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ آپ جس شخصیت کو فالو کرتے ہیں اس کا رنگ روپ خود سے آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہیں وہ کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے. معاملہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جس نے تھوڑا سا دین کا علم حاصل کر لیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلی طور پہ علم حاصل کر لیا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی بندے کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی اس کے علم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، تو 2-4 لفظ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جناب دین کا مکمل علم حاصل کر لیا، اپنے آپ کو عالم دین شو کروا لیتا ہے، اور ہم اس بیس پہ رکھ کے تو باقی تمام لوگوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دانش مندی نہیں ہے. جس بندے نے صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کیا ہے وہ کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ تو حتی الامکان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا حافظ صاحب، وہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کچے ذہن والا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کا محاورہ بھی ہے نا کہ پا نہ پڑی تے وحت نو پڑی. وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل حاصل کر لیا، اور اپنی اس نظریے کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس وقت قضا کلامی کی بات چاہوں گا، کیا یہ لازم ہے کہ وہی دین پسند ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں حافظ صاحب، یہ تو لازم نہیں ہے. دین جس نے ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے ہر وقت، دین پسند وہ بندہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور وضع قطع کا اس سے کتنا تعلق ہے؟ وضع قطع کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اگر وضع قطع کچھ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع قطع سے مختلف ہے تو وہ اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. نہیں، اگر کچھ شلوار قمیض نہیں پہنتا، وہ کوئی اور لباس پہنتا ہے، اسلام میں شلوار قمیض اسلامی لباس تو نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی سختی رکھی نہیں ہے. ہر قسم کا لباس اسلام کے اندر پہننے کی اجازت ہے. صرف 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. وہ 3-4 چیزیں یہ ہیں کہ لباس مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کا مخصوص لباس
وہ مرد نہیں پہن سکتا، اور مردوں کا مخصوص لباس وہ عورت نہیں پہن سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا لباس جو کسی کافر قوم کا مذہبی شعار ہے وہ لباس پہننے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ لباس کا اصل مقصد ہوتا ہے ستر، ڈھانپنا۔ جو لباس ساتر نہ ہو، غیر ساتر ہو، غیر ساتر کا مطلب ہے اتنا باریک ہو کہ اس کے اندر سطر جو ہے نا وہ چھپ ہی نہیں رہا، یا اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ سطر کے ایک ایک عضو کو الگ الگ کر کے وہ دکھا رہا ہے۔ اس طرح کے لباس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باقی کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی ٹراؤزر شرٹ پہنے، کوئی شلوار قمیض پہنے، کوئی 2 چادریں پہن لے، کوئی توپ پہن لے، جس طرح کا بھی لباس پہنے اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اور ایک چیز ہے لباس میں جس کا خیال رکھنے کی اجازت دی ہے، مرد زعفرانی رنگ کا لباس نہیں پہن سکتا، اس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باقی پینٹ شرٹ یا یہ اپنا ٹراؤزر شرٹ، یہ کوئی منع نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی بھی لباس کسی قسم کا منع نہیں ہے۔ صرف یہ چیزیں اسلام نے یہ اصول بتا دی ہیں، ان سے جو لباس جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر قسم کا لباس اسلام پہننے کی اجازت دیتا ہے۔ مفتی صاحب، کس طریقے سے اس کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ ایک تصور یہ ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے، دین پر جس نے چلنا ہے اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے، وہ ہر وقت جو ہے اس نے ایک خاص قسم کے ماحول میں رہنا ہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ تو دین اور دنیا کو الگ کر کے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو ایک تصور ہے نا، آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو اس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ حافظ صاحب، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے دینی تعلیم، دینی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی تو اس کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں، یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت ان الفاظ کے اندر کی گئی کہ جو بھی چیز تمہیں اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ دین ہے۔ اگر تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ دنیا ہے، اس کو اتنا چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دے۔ اگر تمہاری نوکری، تمہاری جائیداد، تمہارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن رہا ہے تو وہ دنیا ہے، اور اگر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بن رہی ہے تو وہ تمہارا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب ایک صحابی انہوں نے عرض کیا، حضور میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تو اتنی دیر تک قیام کرتا ہوں، جب بیوی نے آ کے شکایت کی، حضور یہ تو میرا حق بھی اس طرح ادا نہیں کر رہا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دین کے اندر غلو سے بچو۔ تو ہر چیز کو جب آپ مناسب درجے کا ٹائم دیتے ہیں نا، تو یہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دعا ہے جس کو ہر مومن مسلمان بڑی ہر دعا کے اندر مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ وہ پہلے دنیا کا سوال ہے، اس کے بعد آخرت کا سوال ہے، کیونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد کے اندر ہے۔ اگر تو دنیا کے اندر رہتے، دیکھیں نا، اولیاء فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ جس طرح کشتی کے اندر تم سفر کر رہے ہو تو پانی کے اوپر جب تک کشتی چلتی رہتی ہے معاملہ ٹھیک رہتا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ سیم یہی چیز ہے کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کے ہی دین کو حاصل کرنا ہے، دنیا اور آخرت کو اور دین کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنی چیز ہے کہ دنیا و آخرت دونوں چونکہ متضاد ہیں، دنیا وہ چیز ہے کہ اگر تم اس کے اندر ملوث ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ تم گمراہی کی طرف چلے بھٹک جاؤ گے۔ مفتی سعد الرحمان صاحب بھی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گفتگو ہو رہی شدت پسندی کے حوالے سے، آپ تھوڑا سا تاخیر سے ہو گئے، اس لیے شروع سے آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ شدت پسندی یہ کس حد تک ہماری زندگیوں میں ہے اور اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، اس کو ختم کیسے ہم نے کرنا ہے عمومی طور پر۔ کیونکہ اگر کوئی دین پر چل رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ سارے کے سارے لا دین ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے، یہ ہر اس کا کام سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور جو تھوڑا دور ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری خرابی یہ مولویوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس وقت ہی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صراط مستقیم ہے
راستہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ راستہ ہے جس میں نہ افراط ہے، جس میں نہ تفریط ہے، اور ہمیں تو یہی کہا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپ نے جو اختلافات سے بچنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی قرآن ہے، اگر قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن سے تعلق ہم جوڑ لیں۔ آج اس وقت جو ہماری اشتعال انگیزیاں ہیں، جو انتہا پھیلی ہوئی انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، ہم بڑے سادہ اور بڑے ہی میں حیران ہوتا ہوں کہ جو خود اس کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سسٹم کو لا رہے ہوتے ہیں، شدت پسندی کو، وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو اسلام نے کیا ہوا ہے، یہ تو مولوی نے کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی اپنی خواہشات یہ ہوتی ہے، یہ ترجیحات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسلام کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے بارے میں، ایک کافر تو وہ ہے جس کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ ذمی کافر ہے، اس کے تمام حقوق ریاست کے اوپر ہیں، ایک وہ کافر جو حربی کافر ہے، وہ کافر جو آپ کی جان لینے کے در پہ ہے، وہ نہ آپ کو چھوڑتا ہے، نہ آپ کے بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ آپ کے والدین کو چھوڑتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اس کافر کی سرزمین پر بھی اترو تو ان کے بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی ماؤں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بچوں اور بچیوں کو قتل نہیں کرنا۔ اچھا یہ تو انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مشکیزوں کو نہیں بہانا، ان کے درختوں کے پتوں کو نہیں کاٹنا، آپ اندازہ لگائیں ان کے جو علماء جو راہب ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو جو ان کو یعنی جو ہمیں ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں بھی یہ میسج اور پیغام دیتا ہے کہ پانی کو بھی ضائع مت کرو، پانی کو ضائع نہ کرنا یہ دین ہے۔ جو پانی کو ضائع کرنے کا ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو وہ خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو قرآن ہے، جو دین ہے، وہ ہمیں شدت پسندی نہ سکھاتا ہے۔ شدت پسندی جو ہے، انتہا پسندی جو ہے، یہ ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، اور ہم اس کو اسلام کے کھاتے میں کیسے جوڑ سکتے ہیں، قرآن کے سلسلے میں کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ پورا قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک میں تو کسی جگہ پر بھی شدت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو شدت کہتے ہیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، حدود اللہ ہیں، جو تعزیرات ہیں، اس کو شدت کون کہہ سکتا ہے؟ نہ اللہ کی حدود ہیں نہ تعزیرات ہیں، یہ شدت نہیں ہے۔ اس دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جس وطن میں رہ رہے ہیں، وطن عزیز پاکستان، کیا پاکستان کا کوئی باشندہ انڈیا کی فوج کی وردی پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا۔ کیوں؟ بھئی یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا یہ ملک ہے۔ ایک سکول دوسرے سکول کی وردی کو پسند نہیں کرتا، دوسرے سلیبس کو پسند نہیں، اور اس کو کوئی انتہا پسند نہیں کہتا یہ رول ہے، یہ قانون ہے۔ جو حدود ہیں، جو تعزیرات ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ باقی جو شدت پسندی ہے، جو انتہا پسندی ہے، یہ تو جو ہے ہماری ضروریات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری آپ اس کو یہ اسلام کے کھاتے میں اس کو نہیں جوڑ سکتے، اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ابٹباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سلیمانی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں دیکھیں مختلف جگہوں پر لوگ کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ گستاخ ہے، اس نے کوئی گستاخی کر دی ہے، اور کوئی شدت پسندی اتنی زیادہ ہے، تصدیق ہوتی نہیں ہے، لوگ اس کو جلاؤ گراؤ کر دیتے ہیں یا اس کو زندہ جلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، پیار کا مذہب ہے، تو کیا بغیر تصدیق کے کسی کو اس طرح جلانا مناسب ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ مولانا صاحب، مذہب کی توہین کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ چونکہ وطن عزیز پاکستان ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں جو فقہ راج ہے وہ فقہ حنفی ہے، اہل سنت والجماعت اکثریت سے یہاں پہ ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق ہماری ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سارا وہی قرآن و سنت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ فقہ حنفی کی سب سے جو ایک معروف کتاب ہے علامہ ابن عابدین جو امام شامی ہیں، ان کی جو فتاویٰ کی کتاب ہے جو فتاویٰ شامی کے نام سے، اس میں فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عدالت اس کو پکڑتی ہے، گرفتار کرتی ہے، عدالت میں پیش وہ بندہ ہوتا ہے، تو عدالت اس سے پوچھے گی ہاں بھی آپ نے گستاخی کی کہ نہیں کی۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی،
تو علامہ جو ابن عابدین امام شامی کہتے ہیں کہ اس بات سے مکر جانا گویا کہ رجوع اور توبہ کے زمرے میں آئے گا۔ اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے گستاخی کی ہے، یا ہمارے پاس ایویڈنس ایسے ہیں، ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہے، قرائن موجود ہیں، تو پھر وہ تمام چیزیں پیش ہو جاتی ہیں کہ اس بندے نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ ہے کہ عدالت جو ہے 3 دن تک اس کو مہلت دے گی اور اس کو سمجھائے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ سمجھ جائے گا تو اس کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتا اور ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ گستاخی کی ہے اور میں یہ گستاخی کرتا رہوں گا، اپنے موقف پہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ اس کو سزا عدالت دے گی اور اس کی سزا سزائے موت ہوگی۔ اور اگر یہاں پہ یعنی ہر کوئی یعنی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ساتھ اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خوشاب کا ہی واقعہ لے لیں۔ بینک مینیجر جب قتل ہوا تھا تو اس کو بینک مینیجر نے صرف یہ بات کہی کہ بیٹے تم نماز پڑھنے جاتے ہو، فرائض پڑھ کے آیا کرو، تمہاری سیکورٹی ہے، ڈیوٹی ہے، یہاں پہ اتنے پیسے ہیں لوگوں کے، تو فرض پڑھ کے آ جایا کرو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی اس نے مجھے کہا سنتے چھوڑ دو، لہذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ دین تو نہیں یہ کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا۔ اگر لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ اپنے طور پہ قانون کو ہاتھ، اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کو، ریاست کو بھی سوچنا چاہیے، جب فیصلے آپ 20-20 سال تک لٹکائیں گے، لوگ خود قانون کو ہاتھ میں کب لیتے ہیں؟ جب عدالتیں سنجیدہ نہیں ہوتی، جب فیصلے نہیں کرتی ہیں۔ عدالتوں کو چاہیے کہ ایسے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو ایسے کوئی کیس آتے ہیں، معاملات، ان کو بہتری سے دیکھیں، بر وقت دیکھیں اور اس کو سپیڈلی یعنی فیصلے کریں۔ لیکن پاکستان کے کسی باشندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام آ گیا ہے اور اس کو الزام کے بعد مجرم ٹھہرا دے اور اس کو قتل کر دے۔ پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ حساس اور محتاط رویہ۔ اچھا ایک بات میں ساتھ اور بھی ایڈ کروں، ہمارے گستاخی کے پیمانے بھی اپنے اپنے ہیں۔ قرآن کے، شریعت کے پیمانوں کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ شیخوپورہ کے اندر کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ تھا، وہاں پہ یہ کیلنڈر لگا ہوا تھا کہ جناب رمضان کے روزے اتنے ہیں، ٹائمنگ یہ ہے۔ تو ایک بندے نے کہا یار جب رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اب اس کو میں اتار دیتا ہوں، اس کی جگہ پہ میں مسنون دعائیں لگا دیتا ہوں۔ اس نے ان کو اتارا، اور جب اس کو اتارا تو دعائیں اوپر لگا دی۔ جب اس کو اتار رہا تھا اس کے اوپر لکھا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب وہ اتار رہا تھا تو وہاں سے پھٹ گیا۔ اب اس کا جو مخالف تھا اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، یہ گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ وہ تو وہاں پہ کچھ لوگ پڑ گئے جنہوں نے کہا بھائی وہ خود بیچارہ چیخ رہا ہے، پکار کر رہا ہے کہ بھئی میں نے نہیں گستاخی کی۔ پاکستان میں کئی ایسے قتل ہو چکے ہیں کہ جناب جس کے اوپر الزام آیا وہ بیچارہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ اب اگر یہ پیمانے ہیں گستاخی کے، اگر کوئی کہے کہ جناب شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے یہ گستاخی ہے، اس کے ہاتھ میں مسواک نہیں ہے یہ گستاخی ہے، آپ باہر نکلیں پھر آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا تو آپ کیا سب کا سر ہی قلم کرتے چلے جائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ریاست اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام کرے، اور جو ایسے لوگ ہیں، جو ایسے شدت پسند جو لوگ ہیں ناصر، ان کو پکڑیں اور ان کو آپ 2-4 لوگوں کو دونوں اطراف میں اس میں انصاف کی اور مذہب دین کی اور شریعت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مفسر یہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، ایک جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو ایسے معاملات میں ایک تو فیصلے جلد ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا حالات و واقعات کو اور شرعی اصولوں کو سے ہٹ کر آپ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، اور پیمانے اپنے اپنے ہیں۔ اس کے لیے نا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ریاست کی، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نصاب کے اندر شامل ہونی چاہیے، اور یہ ابتدا سے جو مسلمان سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب آتے ہیں اس مرحلے سے گزر کر، جب ان کو ابتدا سے یہ چیز پڑھائی جائے گی، نصاب کا حصہ بن جائے گی، تو یہ جو خرابیاں جو ہے نا ختم ہو جائیں گی، یہ معاملات رک جائیں گے۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں ہمارے معاشرے میں، اسلام کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، ان چیزوں کو ہم نے اپنے ملک کے نصاب کا حصہ ہی نہیں آج تک بننے دیا، بنایا ہی نہیں اس کو اپنے نصاب کا حصہ، اور نہ ہم نے اپنے نوجوان معاشرے کے بچوں کی ہم نے تربیت کی ہے صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق۔ تو اس وجہ سے یہ ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں۔
تو ایک تو جس طرح مفتی ارشاد صاحب نے کہا کہ حکومت کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس طرح کے واقعات پر فیصلے کرنے چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے یہ کام ہر فرد کو نہیں دیا کہ جو فرد چاہے کلمہ پڑھتا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے اور خود ہی اس کے اوپر جو ہے نا سزا اور حد نافذ کرنے کے لیے وہ خود ہی جج بن جائے اور خود ہی گواہ بن جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ تو اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے معاشروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ سر پھرے ہوتے ہیں، تربیت ان کی ہوئی نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ تو بہت بڑی توہین ہے، حالانکہ ان کو اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ اسلام کی الف بے کا نہیں پتہ، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کم علمی کی وجہ سے بھی اس قسم کے واقعات مفسد رونما ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک ظاہری حیات کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن کے اندر گستاخی کا پہلو پایا جاتا تھا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معاف بھی فرمایا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو سزائیں بھی دلوائیں۔ چونکہ یہ معاملہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے، کسی فرد واحد کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی بندہ کوئی گستاخی کا معاذ اللہ کو ارتکاب کرتا ہے تو فرد واحد تو اس کو معاف نہیں کر سکتا، چونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، اور اس وجہ سے حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر جو ہے قانون سازی بھی کرے اور قانون سازی کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، جس طرح ابھی بہت ساری وضاحت ہم نے سنی کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بندہ اپنے اندر کی کوئی چیز نکالنے کے لیے کسی پر الزام لگا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس پر فی الفور عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پر اگر کوئی سزا کا مرتکب ہے تو اس کو فی الفور سزا دینی چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی ایسے ہی بات بنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو منظر عام پہ آنا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ چونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس لیے اس معاملے کے اندر قانون سازی بھی حساس معاملات کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی نازیبا کلمہ کہتا ہے تو ظاہر ہے اعمال تو اس کے ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے بلند آواز سے بات بھی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو اس لیے اس پر نا بڑی شدت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ قانون سازی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے نا کہ کوئی بندہ خود سے قانون ہاتھ میں لے لے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو سب سے پہلے جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کے پاس لے جایا جائے، کیا واقعتاً یہ گستاخی ہوئی ہے؟ اگر وہ واقعتاً ثابت ہو گستاخی تو پھر اس کو عدالت کے حوالے کیا جائے۔ عدالت جو ہے اس کی ذمہ داری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو فی الفور سزا دے، اور اگر بالفرض ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ قرآن کی اگر توہین کر دیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ شرعی عدالت کے اندر لے کے جائیں، علماء حق کے پاس لے کے جائیں کہ کیا اللہ نہ کرے کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے تو کیا وہ واجب القتل ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قتل سے نیچے تو سزا عام بندہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں سے شدت پسندی عروج پکڑتی ہے۔ آخری بات یہ کرنا لازم سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں نا پھر ایسے لوگوں کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہر بندہ جو کہ کم علم ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جنت حاصل کرنی ہے نا میں نے تو بس میں تو خنجر نکالوں گا اور غازی علم الدین علیہ الرحمہ کی طرح میں کوئی ایسا معاملہ کر دوں گا دنیا مجھے سر پہ اٹھا لے گی اور میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی جنت میں جانے کے لیے جو اس سے پہلے آپ کے گوش گزار چیزیں کی ہیں نا کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعتاً وہ گستاخی ہے بھی یا نہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے کے حوالے سے کفر کی 99 چیزیں نکل رہی ہوں، ایک شک اس کے ایمان کی نکل رہی ہو تو اس کو ایمان پر محمول کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر بندے کے ہاتھ میں جناب وہ فتوے کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور خود سے ہی وہ فتویٰ جاری کرتا ہے اور خود سے ہی وہ اس پر عمل درآمد کر کے ہیرو بننا چاہتا ہے اور سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمن عابد صاحب، سخاوت منیر نعیمی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی حساس معاملے میں اور نازک معاملے میں آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی پر ایسا الزام لگاتے ہیں تو اتنے ہی جرم آپ نے بھی کیا ہے۔ اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا تو یہ اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا
تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے. کسی بھی جگہ آپ بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے احتیاط، حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. نہیں کریں گے تو بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں. آپ کی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں جی. آپ سے دوبارہ دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات 30 سیکنڈ کی میں جی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اسی لاہور کے اندر 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سنی اور وابی کے نکاح کے حوالے سے، یعنی کہ یہ نکاح جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو جس جگہ پہ یہ کہا گیا کہ یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جب ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں تو آ کے شعلے بکھیرتے ہیں، اور جب وہ سرکاری میٹنگز میں یا ایسے پروگرام میں آتے ہیں تو وہ بڑے امن محبت اور پیغام دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اداروں کو اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ جو لوگ آگ لگاتے ہیں کم از کم ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا جائے. جو شعلے بھڑکاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ممبر و محراب پہ اور یہ ہماری جو میٹنگز، جو ہمارے ٹاک شو ہوتے ہیں ان میں، اور جو ہماری سیاسی اور جو مذہبی ہماری جو اتحاد کی جو مجالس ہوتی ہیں، سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری جو گفتار ہے نا، صرف وہ گفتار نہ ہو، ہمارا کردار بھی ہو. اگر ہم چاہیں گے، ممبر و محراب چاہے گا، اگر ہم چاہیں گے یہ جو لگی ہوئی آگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ اوپر سے آگے آتی ہیں. لوگ جو نیچے ہوتے ہیں بیچارے وہ اوپر سے سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رب کریم ہمارے اس وطن کو امن کا، سلامتی کا یا اللہ گہوارہ بنا. جتنے مسلمان یہاں پہ باسی ہیں، پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ سب کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. عالم اسلام کو غالب فرما. جتنی ایسی کفریہ طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف اپنا شب و روز گزار رہی ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل بیٹھنے کی، آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو بلا کر اتحاد کی توفیق نصیب فرما. فلسطین سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں یا اللہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو یا اللہ ختم فرما. تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، عزت و آبرو والی زندگی نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کی آزادی نصیب فرما. جو کچھ جہاں پہ کہا گیا ہے، اپنی اپنی رائے دی گئی ہے، یا اللہ اس کو خیر کا باعث بنا. شرور سے محفوظ فرما. وطن عزیز کو بھی، عالم اسلام کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم